अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। 7 दिसंबर को शाम 4:30 बजे कराची का इलाका गुलशन इकबाल, वहां पर एक निजी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट के सरबराह ने पुलिस को कॉल की और ये कहा कि मैं घर से बाहर था, अभी वापस आया हूँ। मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरा बेटा सब के सब बेहोश पड़े हैं। पुलिस ने कहा क्या हुआ? तो जवाब आया कि गैस लीकेज लगती है, आप लोग जल्दी से आ जाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेटे की कुछ सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही हैं, जबकि बाकी तीनों बेहोश पड़े हैं, कोई पता नहीं है, सांस भी नहीं चल रही। इसके बाद कराची का मशहूर इदारा चीपा उनको कॉल की और यही सब कुछ बताया। मुतल्लिका थाना, वहां की नफरी और चीपा स्टाफ, ये सब लोग मौके पर फौरन से पहुंचे और सबसे पहले इन तमाम को अस्पताल शिफ्ट किया। तीनों खवातीन की मौत के हवाले से अस्पताल ने डिक्लेयर किया कि ये तीनों तो फौत हो चुकी। अलबत्ता जो बेटा है उसकी सांसें चल रही हैं, इलाज कर रहे हैं। अब ये तीनों जो चल बसी, इन तीनों का पोस्टमार्टम करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट जो आई उसमें बड़े होशरबा किस्म के इंकशाफात हुए हैं। चारों को जहरीला मवाद खिलाया गया, जबकि 3 खवातीन की मौत तो फौरन हो गई। बेटे ने भी जहरीला मवाद खाया, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं और इलाज जारी है। और उससे भी बड़ा इंकशाफ ये है कि 3 खवातीन में एक बहू है और बहू की मौत बाकियों की निस्बत 24 घंटे पहले हो गई थी और बाकी 2 की बाद में हुई है। पुलिस इस कॉलर के हवाले से जब पता करती है तो ये होता है घर का सरबराह। फौरन से पुलिस इसको अपनी हिरासत में ले लेती है और मालूमात लेती है, पूछगिछ लेती है, तो आइडिया होता है कि यही तो जनाब मुलजिम है। मुलजिम जब ब्रेक हुआ तो मुलजिम ने बताया कि मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर ये प्लान किया था कि हम सब मिलकर मर जाएंगे, हम सब जहर खा लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाप बेटे ने अगर मिलकर जहर दिया तीनों खवातीन को, तो फिर बेटे ने खुद क्यों पिया? क्वेश्चन मार्क है। और सबसे अहम तरीन पॉइंट वही जो हमें मेडिकल रिपोर्ट ने बताया कि बहू की मौत तो 24 घंटे पहले हुई। अगर जहर दिया था तो फिर सबको इकट्ठा दिया होगा, बहू की मौत पहले कैसे हो गई? केस में इससे भी बड़ा पहलू और पॉइंट ये है कि मौके से खत भी मिला है। वो खत किसने किसको लिखा और क्या लिखा, इस पर मैं तफसील से आपके साथ बात करूंगी। कराची का ये इलाका है गुलशन इकबाल, जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर बेशुमार फ्लैट्स हैं। 7th फ्लोर के एक फ्लैट में रहने वाली फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद इकबाल। उम्र है इनकी 58 साल, 58 इयर्स। इनकी बीवी का नाम है समीना और समीना की उम्र है 53 साल, 53 इयर्स। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा बड़ा है, यासीन नाम है, 22 साल उम्र है। बेटी छोटी है, समरीन नाम है, 15 साल उम्र है। यासीन की शादी वालिदैन ने कर दी है और यासीन की बीवी का नाम है माहा। अब ये न्यूली मैरिड कपल है, इनके यहाँ औलाद नहीं है। 6 दिसंबर को बाप और बेटा दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि घर की तीनों औरतों को कत्ल कर देना है और फिर खुद भी इनके बाद मर जाएंगे। पूरी फैमिली मौत की नींद सो जाएंगे। क्यों करना है ऐसा, ये आपको आगे चलकर मैं बताऊंगी। ध्यान से गौर से मेरे तमाम पॉइंट्स को सुनिएगा ताकि आपको बात समझ आ सके कि हुआ क्या है यहाँ पर। बाप और बेटा ये दोनों मिलकर जब प्लान करते हैं तो फिर 6 दिसंबर को बेटा यानी कि यासीन नींद की गोलियां दूध में मिलाकर बीवी को रात को पिला देता है। वो सोई की सोई रह गई, उठी नहीं और मौत को गले लगा लिया। अगला दिन हुआ, तारीख बनी 7 दिसंबर। सास उठी। सास जो है वो बहू के कमरे की जानिब जाती हैं और जाकर कहती हैं, माहा बेटा उठो, अभी तक तुम उठी नहीं, आओ नाश्ता करते हैं मिलकर। अब माहा कहाँ से जवाब देती, माहा तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। इस पर बेटे ने क्या जवाब दिया सुनिए। यासीन कहता है, अम्मा सारी रात तबीयत खराब थी माहा की, सोई नहीं है, अभी कुछ देर पहले आंख लगी है, तो इसको सोने दो, मैं आता हूँ, हम मिलकर कर लेते हैं नाश्ता। माँ कहती है, अच्छा बेटा ठीक है, ख्याल रखो इसका, दवाई दी है? जी अम्मा मैंने दवाई दी है। और फिर बेटा उठकर बाहर आ गया। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर पूरे घर का काम का जो भी रूटीन का होता है वो माँ बेटी ने मिलकर किया। अब इन दोनों को कोई खबर नहीं है कि बहू मर चुकी है। वो ये समझ रही है कि दवाई शवाई खाई हुई है, सोई हुई है। दोपहर हो गई, 3 बजे मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि लाओ मैं जूस बनाता हूँ। खुद ही घर पर ये जूस बनाते हैं और जूस में
چوہے مارنے والی دوا اچھی خاصی مقدار میں مکس کر دیتے ہیں۔ ایک گلاس سب سے پہلے بڑے پیار سے اپنی بیوی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں لو پیو۔ اس کے بعد اگلا گلاس اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں لو تم بھی پیو۔ جوس پینے کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں دونوں کی دونوں ڈھیر ہو گئی، زمین پر مر گئی۔ اقبال اس کے بعد یہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، آدھا پلان تو پورا ہو گیا، اب پیچھے 2 گلاس پڑے، ایک گلاس یاسین تمہارا، ایک گلاس تمہارے باپ کا یعنی میرا۔ بیٹا گلاس پکڑتا ہے، منہ کو لگاتا ہے اور اندر انگھیل لیتا ہے اور ساتھ ہی زمین پر گر کر تڑفنے لگتا ہے۔ اقبال نے جو اس کو دیکھا تڑفتے تو اقبال نے جوس نہ پیا بلکہ اسی ٹائم 15 کو کال کر دی، اور پھر وہی ڈرامہ جو میں نے آپ کو آغاز میں سنایا کہ گیس لیکیج ہو گئی تھی، میں گھر سے باہر تھا، واپس آیا ہوں تو یہ سب بے ہوش پڑے ہیں، آپ لوگ جلدی سے آ جائیں۔ پولیس نے پھر اس کو حراست میں لیا، تفتیش کی اور پھر اس نے اکمال جرم کیا، بریک ہوا اور بہت کچھ بتایا۔ کہتا ہے میرے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے، مالی حالات کی وجہ سے ہم نے یعنی میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر یہ پلان کیا کہ ہم سب مر جاتے ہیں، ان کو پہلے ماریں گے پھر خود دونوں بھی مر جائیں گے۔ پولیس نے پوچھا کہ کون سے بھائی تمہارے انوکھے مالی حالات خراب ہو گئے کہ اتنے ہی بندوں کو مار دیا تم نے؟ تو اس نے آگے سے تفصیلات میں یہ بتایا کہ ہمارے پر 1.5 کروڑ روپے کا قرضہ ہے، گھر کا کرایہ کئی مہینوں سے ہم دے نہیں پا رہے، گاڑی ہم نے بینک سے لیز پر لی تھی، وہ قسطیں ہم دے نہیں پا رہے، رشتہ داروں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے دن گزارتے رہے لیکن اب انہوں نے بھی ذلیل کر رکھا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، جاتے تو کہاں جاتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ تھانے میں کچھ نے جا کے میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف پرچے بھی درج کروا دیے، اس لیے میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، میں نے یہ سوچا کہ ہم پورا خاندان ہی مر جاتے ہیں، جان چھوٹ جائے گی ظالم دنیا سے۔ پولیس نے کہا اچھا تو پھر تم نے خود کیوں نہیں پیا؟ پلان پورا تو تمہارا ٹھیک ہے پر تم نے اپنے اوپر پلان کیوں نہیں پورا کیا؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا، میری بہو مری میں نہیں ڈرا، میری بیوی مری میں نہیں ڈرا، میری بیٹی مری میں نہیں ڈرا، میرے بیٹے نے جب گلاس پیا جوس کا اور وہ زمین پر گر کر جب تڑپ رہا تھا اکھڑ رہی تھی سانسیں، میں خوف کھا گیا، میں ڈر گیا، میں نے پھر نہیں پیا جوس اور اتنا مجھے ڈر آنے لگا، میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو کال کی اور اس کو بتایا کہ بھئی تمہیں تو پتہ ہے میرے حالاتوں کا، تو میں نے سب کو زہر دے دیا، مار دیا۔ میری بہن نے مجھے ڈانٹا اور یہ کہا یہ کیا تم نے فضول اور پاگل پن دکھایا، سب سے پہلے چیپا کو کال کرو، 15 کو کال کرو، فوراً سے ان کو ہسپتال لے جاؤ، ہو سکتا ہے بچ جائیں۔ پھر میں نے آپ کو کال کی اور گیس کا ڈرامہ کیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اچھا جناب، اب آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ یاسین بچ کیسے گیا، جبکہ سب نے یہ کیا تھا تو وہ تو مر گئے اور یاسین بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاسین جو ہے اس کو فوراً ہاسپٹل لے آئے تھے اور فوراً سے ٹریٹمنٹ اس کا سٹارٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ بہو کے متعلق جو کہا گیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے پہلے اس کی تو موت ہو گئی، میڈیکل رپورٹ نے یہ بتایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بہو یعنی کہ ماہا کو زہر 6 دسمبر کی رات کو دے دیا گیا تھا، اس کی موت ہو گئی، وہ اٹھی نہیں، سوئی کی سوئی رہ گئی تھی، جبکہ بیوی اور بیٹی کو 7 دسمبر کو شام کے 4:30 بجے یہ زہر دیا گیا تھا، اس لیے 24 گھنٹوں سے کچھ گھنٹے زیادہ کا ڈیفرنس موت کے اوقات میں آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب پرچہ درج کرنے کی باری آئی تھی تو کوئی ایک بھی رشتہ دار، کوئی ایک بھی بندہ تیار نہیں تھا اس پرچے کا مدعی بننے کے لیے، پھر پولیس کی مدعیت نے پرچے کو درج کیا گیا۔ اقبال تو تھانے کے حوالات میں بند ہے اور تفتیش جاری ہے، جبکہ بیٹا یاسین جو پلاننگ میں بھی شامل تھا، وہ چونکہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، علاج جاری ہے وہ پولیس کی حراست میں، اور جہاں پر جاری ہے علاج عباسی شہید ہسپتال میں، وہاں پر پولیس کے ملازم ڈیوٹی پر تعینات ہیں چونکہ وہ ملزم بھی ہے۔ ایک خط میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے ملا تھا، اب وہ خط کیا تھا، وہ خط کی کیا کہانی ہے، سنیے، بڑے غور سے سننے والا خط ہے۔ جب پولیس موقع پر گئی تھی 15 کی کال پر وقوعہ دیکھا تھا تو وقوعے سے کچھ چیزیں برآمد کی تھیں، وہ یہ تھیں کہ 6 سے 7 بوتلیں ایسی تھیں وہاں پہ دوا کی جن سے چوہوں کو مارا جاتا ہے، حراست میں لی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک خط بھی تھا جو کہ لکھا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، وہ بھی پولیس نے حراست میں لیا۔ یہ خط لکھنے والا محمد اقبال تھا، یعنی کہ گھر کا سربراہ جو کال کر رہا تھا، جو اس ٹائم ملزم ہے، اور یہ خط اقبال نے لکھا تھا اپنے دوست کو، اس دوست کا نام ہے علی اتاری۔ خط میں اقبال لکھتا ہے
جب تک تمہیں علی اطاری یہ خط ملے گا میں مر چکا ہوں گا۔ عبد القادر کی طرف سے جو رقم آئے گی اس رقم سے ہم سب کی تدفین کر دینا۔ ہم سب کی تدفین میں کسی سے کوئی خرچہ نہ کروانا، بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب پولیس نے پوچھا اس خط کو پڑھنے کے بعد اقبال سے کہ اقبال یہ کیا چکر تھا بھائی؟ کہتا ہے کہ یہ خط میں نے اس لیے لکھا تھا تاکہ علی اطاری جو ہے وہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، جب یہ وقوع ہوگا تو علی اطاری آئے گا، جب وہ آئے گا تو وہ اس خط کو دیکھے گا جو میں نے اس کے نام لکھا ہے، تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا۔ اب علی اطاری کیا کرتا ہے، کون ہے، ذرا یہ شارٹ سا میں آپ کو بتا دوں۔ علی اطاری محمد اقبال کا بہت پرانا دوست ہے، اور علی اطاری جو ہے عملیات کرتا ہے، اس کا پیشہ ہی عملیات کرنا ہے۔ محمد اقبال بھی جادو ٹونے کا کام کرتا تھا جو اب پولیس کی حراست میں ہے۔ یہ کیس یہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، پورے گھر والوں کو سلا دیا، بیٹا ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تکلیف کے عالم میں، خود یہ حوالات میں ہے۔ میں یہاں پر آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں، میں نے جتنی میری عمر ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی تعویذ دھاگے والے، عملیات کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے، جنتر منتر کرنے والے، ان کی موت کوئی اچھی آئی ہو، ان کے گھر کے حالات کوئی اچھی ہوں، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، کوئی فاقوں سے مرتا ہے، کوئی بیماریوں سے مرتا ہے، کوئی تکلیف سے مرتا ہے، کسی کے گھر میں ایسا سناٹا چھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قبرستان ہے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں لکھا ہے، وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے، مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جادو ٹونے منتر عمل، اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتے ہمارے اللہ۔ اس لیے ہر وہ شخص جس نے یہ کام کیے اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا، شرک ٹھہرایا، اس کا یہی حال ہوتا ہے، پورا گھر تباہ ہو گیا، خود جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنے سال اب جیل کاٹے گا، بیٹا گیا، بہو گئی، بیوی گئی، بیٹی گئی۔ اصل میں ایک جملے پر میں آج کے اس ویلاگ کا اینڈ کروں گی، کسی کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، گندے لوگوں کے لیے، وہی کام اپنے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ڈر بھی لگتا ہے، پھر خوف بھی آتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ ہائے اب میں نے بھی ایسے تڑفنا ہے، جو حال اقبال کا ہوا۔ جان سب کی برابر ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے، برائے مہربانی اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ شکریہ۔